بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا علاج ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے حال پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیکی کے سلسلے کا ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دوسرا علاج۔ پہلا علاج ہم پیش کر چکے ہیں، آج دوسرا علاج پیش خدمت ہے۔ ریاکاری کے نقصانات پیش نظر رکھیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ریاکاری کی آفات اور اس کے نقصانات اپنے پیش نظر رکھیں، کیونکہ آدمی کا دل کسی چیز کو اس وقت تک ہی پسند کرتا ہے جب تک وہ اسے نفع بخش نظر آتی ہے، مگر جب اسے اس شے کے نقصان دہ ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے۔ مثلا کسی اسلامی بھائی کو لذت اور مٹھاس کی وجہ سے شہد بہت پسند ہو، لیکن اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ یہ شہد جسے تم پینے جا رہے ہو اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو وہ اس میں موجود لذت و مٹھاس نہیں، زہر کو دیکھے گا اور اسے ہرگز نہیں پیے گا۔ اسی طرح لوگوں پر اپنا نیک عمل ظاہر کرنے اور ان کی طرف سے واہ واہ ہونے میں یقیناً نفس کو بڑی لذت ملتی ہے، بلکہ اس لذت کے سبب عبادت کی مشقت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اس لذت کے بجائے ریاکاری کے ذریعے ہونے والے زہر سے بھی خطرناک نقصانات ذہن میں رکھیں تو اس سے بچنا ہمارے لیے قدرے آسان ہو جائے گا، کیونکہ زہر کا نقصان صرف دنیا کی حد تک ہے، جبکہ ریا آخرت کے لیے تباہ کار ہے۔ کیا ریاکاری کا یہی نقصان کچھ کم ہے کہ نیک عمل مشقت اٹھانے کے باوجود ثواب سے محرومی رہے؟ اس مزدور کا کیا حال ہوگا جو سارا دن دھوپ میں پسینہ بہائے اور جب مزدوری ملنے کا وقت آئے تو اس کی مزدوری یہ کہہ کر روک لی جائے کہ تم نے فلاں غلطی کی ہے، اس لیے تمہیں مزدوری نہیں ملے گی۔ مگر آہا، ریاکار تو ثواب سے محرومی کے ساتھ ساتھ عذاب نار کا بھی حقدار ہے۔ وہ انسان کتنا نادان ہے کہ جس شے سے وہ لاکھوں کما سکتا ہے اسے صرف وقتی خوشی کی خاطر مفت کے داموں بیچ دے۔ بالکل اسی طرح وہ عبادت گزار کتنا ناسمجھ ہے جو عبادت کے ذریعے خالص عز و جل کا قرب چاہنے کے بجائے مخلوق کو اپنا بنانے کی کوشش کرے۔ ایسے ریاکار نے گویا اللہ عز و جل کی نافرمانی گوارا کر لی اور اس کے بدلے لوگوں سے ان کی محبت چاہی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ہونے والی مذمت کے بدلے لوگوں کی مدحت یعنی تعریف کا طالب ہوا۔ اللہ عز و جل کی ناراضی کے بدلے لوگوں کی رضا خوشنودی طلب کی اور باقی رہنے والی جنتی نعمتیں فانی دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں۔ پھر سب لوگوں کو راضی رکھنا دودھ کی نہر کھودنے کے مترادف ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک بات سے خوش ہوتے ہیں تو اسی بات سے ناراض ہونے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے۔ ویور آپ تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔